السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ورضوی اسلامک نیٹ ورک۔ معزز ناظرین، آج ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ دوسرے عمرے کی نیت کرنے کے لیے اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں سے سید الانبیاء امام المتقین نے احرام کی نیت فرمائی تھی اور آپ نے وہیں سے احرام باندھا تھا۔ اس کی مکمل تفصیل ہم آپ کو آگے شیئر کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار۔ ایسے ہی تاریخی و اسلامی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو معزز ناظرین، اس وقت ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جسے مسجد جعرانہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے سید الانبیاء ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ جانثاروں کے ساتھ یہیں پر غسل فرمایا تھا، اور یہیں سے آپ نے 1400 سال قبل احرام باندھا تھا، اور احرام باندھ کر آپ مکہ مکرمہ کے لیے عمرہ کی نیت کر کے یہیں سے روانہ ہوئے تھے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں یہ مقام جعرانہ کا ہے۔ یہ جعرانہ اور اس مسجد کی مختصر تعریف آپ تمام سامعین کے نظر کرتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ ملاحظہ فرمائے تاکہ آپ بھی مستفید ہو سکیں۔ حجاز مقدس کی سرزمین پر اسلامی تاریخ اور مقصدات کے انگنت یادگار مقامات ایمان اور روح کو گرمانے کے لیے کافی ہیں۔ 1400 سال قبل جزیرہ عرب میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک نے جس مقام کو شرف بخشا وہ تابد مقدس قرار پایا، اور اسی نسبت سے وہ مقام ہمدوش ثریا ہو گیا۔ ان مقامات میں سے ایک مقام یہ مسجد جعرانہ بھی ہے۔ مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں 25 کلومیٹر کی مسافت پر یہ مسجد حرم مکی کا حصہ اور مشرق کے سمیت میقات میں سے ایک اہم جگہ ہے جہاں حجاج و معتمرین احرام باندھ کر مسجد حرام کے لیے عمرہ و حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ الجعرانہ مکہ مکرمہ کے نواح میں ایک قصبے کا نام ہے۔ اسی قصبے کی نسبت سے یہاں تعمیر ہونے والی مسجد کو الجعرانہ سے موسوم کیا گیا ہے، لیکن مسجد کی تعمیر کی اصل نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہاں آمد اور اس مقامات پر قیام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی پر یہاں قیام فرمایا، جنگ میں حاصل ہونے والی مال غنیمت یہیں تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مقام پر غسل فرمایا اور پھر تیسرے عمرہ کی ادائیگی کے لیے اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ اسی مقام سے احرام باندھ کر بیت اللہ روانہ ہوئے تھے۔ معزز ناظرین، طہارت حاصل کرنے کے بعد اب ہم لوگ مسجد کے اندر چلتے ہیں اور مسجد کے اندر کے کچھ مناظر آپ تمام ناظرین کو نشر کرتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں، اور ہم انشاءاللہ مسجد کے اندر ہی نماز ادا کرنے کے بعد یہیں سے نیت کریں گے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا۔ یہ مسجد جعرانہ کا خوبصورت منظر آپ ملاحظہ فرمانے کرام یہاں سے عمرے کی نیت کر کر کے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ مسجد جعرانہ کا دورانی کوئی فن منظر موجود ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مسجد جعرانہ کا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك فالملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. معزز ناظرین، اس وقت ہم بیت اللہ شریف کی پر نور فضاؤں میں پہنچ چکے ہیں. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ کعبہ شریف کا نورانی منظر ہے. ہم مسجد جعرانہ سے احرام کی نیت کر کے کعبہ شریف میں پہنچ چکے ہیں. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب ہم یہاں سے طواف کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد صفا مروہ اور دوسرے مقامات کے لیے آپ کو زیارت کرائیں گے. کعبہ کی رونق، کعبہ کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اس حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے رب کا بڑا احسان، بڑا فضل ہے. اللہ نے اس نعمت سے نوازا. ہمارے تمام ناظرین کو یہاں جلد از جلد رب العالمین حاضری کی نعمت سے مالا مال فرمائے. رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کے رسول کی نگاہ رحمت کے توسل سے ہم لوگوں نے بیت اللہ شریف کے طواف کو مکمل کر لیا ہے. اب یہاں سے ہم انشاءاللہ چل رہے ہیں صفا اور مروہ کی طرف. ہم آپ کو صفا اور مروہ کی کمپلیٹ زیارت کرائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں انشاءاللہ تبارک اللہ. ہم اس وقت صفا کی پہاڑی پر پہنچ چکے ہیں. جیسا کہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے بالکل قریب کا منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور صفا مروہ یہ دو پہاڑیوں کا نام ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا. اور دیکھ سکتے ہیں کہ صفا سے کعبہ شریف کا یہ نورانی منظر، صفا بالکل کعبہ شریف کے قریب میں واقع ہے. آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. میں کیمرہ زوم کر کے دکھا رہا ہوں. وہ کعبہ شریف ہے اور یہاں ہم اس وقت صفا پر موجود ہیں. صفا مروہ ویسے دو پہاڑیوں کا نام ہے اور انہی دو پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ طیبہ تھیں. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے ان دو پہاڑیوں کے مابین دوڑی تھی. آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ صفا کا بالکل قریب کا منظر ہے جو بالکل آپ اصلی حالت میں دیکھ رہے ہیں. معزز ناظرین، یہی وہ پہاڑیاں ہیں جنہیں نے اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھا. اور اس وقت پھر ہم اب مروہ پہ پہنچ چکے ہیں اور مروہ کا بھی یہ نایاب منظر آپ تمام سامعین کی بارگاہ میں پیش ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ مروہ کی پہاڑی بہت چھوٹی سی ہے. بس چھوٹے مقامات ہوتے ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور اس پر حجاج کرام کو چڑھنے کی اجازت ہے. یہاں پر معتمرین نیچے بیٹھتے ہیں. جو تھوڑی سی جگہ ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ وہی مقدس مقامات ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور میرے پیارے آقا سید الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے. معزز ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے رسول کی عطا سے ہم لوگوں نے اس بار دوسرے عمرے کی نیت اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد جعرانہ کے اس مقام سے کیا تھا جہاں سے سید الانبیاء نے احرام کی نیت فرمائی تھی، جہاں پر سید الانبیاء نے غسل فرمایا تھا، جہاں سے سید الانبیاء نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ عمرے کی تیسری نیت فرمائی تھی. ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے نیت فرمائی اور اس کے بعد ہم لوگ مسجد حرام مکہ مکرمہ پہنچے، جس کو میں نے پیچھے ذکر کیا کہ یہ مسافت تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کی ہے. یہاں پہنچنے کے بعد ہم لوگوں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا جیسا آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا. اس کے بعد ہم لوگوں نے صفا مروہ کی پہاڑی پر آ کر کے، جیسا کہ رب العالمین کا قرآن میں ارشاد و فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ جو دونوں پہاڑیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. معزز ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے اس برکت جگہ سے ہم لوگوں نے برکت حاصل کی اور صفا مروہ کے مابین ہم لوگوں نے سعی کو مکمل کیا. اور سعی کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور آگے جانے کے بعد اب ہم سر کے بال کو، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سر کے بال کو ایک پور کے برابر کم سے کم کٹنگ کریں، اور مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ حلق کرائیں یا قصر کرائیں، یعنی کہ چاہے سر کے پورے بال کو اتروا دیں یا سر کے کم سے کم ایک حصے کو 4 حصہ کر لیں اپنے بال کا، اور کم سے کم اس کی جو مقدار ایک پور کے برابر بتائی جاتی ہے اس سے چھوٹا ہے تو آپ کو حلق ہی کرانا ہوگا. یہ واجبات میں سے ہے. جیسا کہ عمرہ کے جو احکام میں ہیں ان احکام میں 4 چیزوں کا شمار ہے کہ میقات سے احرام باندھنا اور
پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر کے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، صفا مروہ کے مابین سعی کرنا، اور اس کے بعد قصر حلق کروانے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ رب العالمین ہمارے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمارے تمام ناظرین و اہل و اقارب کے تمام لوگوں کو یہاں کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، عمرہ کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ اب تیسرے عمرے کی نیت کرنے کے لیے مسجد عائشہ جائیں گے، اور وہاں کی بھی تاریخ اور وہاں کے مناظر بھی آپ کو انشاءاللہ نشر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں اور اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیں۔ ایسے ہی ہم انشاءاللہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب تک ہیں مکہ اور مدینہ کے تمام تر برکات کی جگہوں کو انشاءاللہ اسی چینل پر نشر کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک و شیئر کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ معزز ناظرین، صفا کا وہ نورانی منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، جیسا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جو وہ گرین کلر نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے، وہی صفا کی پہاڑی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا پچھلے حصے میں نے صفا کو مکمل طریقے سے کور کیا تھا تاکہ آپ تمام ناظرین اس برکت والی جگہ سے مستفیض ہو سکیں۔ معزز ناظرین، لیکن اب ہمارے عمرے کی تکمیل یہیں سے ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم نے صفا مروہ کے مابین جو ہے سعی کو مکمل کر لیا۔ اب ہم یہاں سے ایگزٹ ہو جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں حلق کرانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمارے تمام حاضرین و ناظرین کو یہاں باادب حاضری جلد از جلد نصیب فرمائے، بیت اللہ کی زیارت سے شرفیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل فرمائے، رحم فرمائے۔ معزز ناظرین، اب آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اب انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔